اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس مقدس مہینے میں آپ جتنی چاہیں اپنے لیے نیکیاں، برکتیں، نعمتیں، ہر چیز اکٹھی کر سکتی ہیں۔ بس آپ کو پورے خلوص سے، پوری نیت سے، پوری محبت سے اس مہینے کا احترام کرنا ہے۔ میں آپ کے لیے آج یہ نہیں لایا کہ اس مہینے میں آپ کو کون سے طبی فوائد ہوں گے، کون سے صحت کے آپ کے مسائل حل ہوں گے، کتنا آپ کو جسمانی فائدہ ہوگا۔ یہ بہت سی اہم باتیں ہیں جو روزوں سے، اور خاص طور پہ رمضان کے روزوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ میں تو آج آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی خوبصورت حدیث لے کے آیا ہوں کہ صرف اس ایک حدیث پہ آپ عمل کر لیں تو سمجھیں آپ نے رمضان کی تمام برکات حاصل کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں رمضان کی ان برکات کے حوالے سے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ، کسی طرح کی بھی نیکی کے ساتھ، واہ سبحان اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ پھر فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یعنی جب ہم صبر کرتے ہیں، تھوڑا سا کھانے پینے سے ہم اپنے آپ کو، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہماری دل، ہماری ہر چیز برائیوں سے رک جاتی ہے، صبر کرتی ہے ہر چیز کے اوپر، غلط بولنے سے، غلط دیکھنے سے، غلط سننے سے۔ تو پھر کیا ہے؟ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ، ان کے غم میں شریک ہوں، ان کی تکالیف بٹائیں، ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے اہتمام کریں۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ صرف کسی ایک شخص کا روزہ افطار کرانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، یعنی اس کو اپنے روزے کا جو اس نے رکھا ہے اس کا ثواب، اور جس کو افطار کروایا ہے
اس کے روزے کے برابر بھی ثواب ملے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، یعنی جس کو روزہ افطار کروایا جا رہا ہے اس کے ثواب میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ میرے اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیتے ہیں اس مہینے میں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خوبصورت بات فرمائی ہے، ایسی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ٹھنڈ پڑ جائے، ہر غریب سے غریب شخص بھی اس عظیم چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فرمایا پیٹ بھر کر کھلانا موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی رحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ایک کھجور، صرف ایک کھجور، کون غریب سے غریب ہے جو ایک کھجور نہ کھلا سکے کسی کو، ایک پانی کا گھونٹ نہ پلا سکے، اور لسی کا ایک گھونٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے بدلے کتنی بڑی نعمت، آگ سے خلاصی اور جنت میں داخل ہونا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ کہ اگر ہم اپنے غلام کا، ہمارے گھر میں کام کرنے والوں کا بوجھ ہلکا کر دیں، جو ملازم ہیں ان کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی آپ کو کیا ہوگا، آگ سے آزادی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد اس مہینے میں کریں، اور استغفار کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے لیٹتے جہاں بھی ہو استغفار کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ 2 چیزیں جو کرے گا وہ سبحان اللہ بہت کچھ پالے گا، ہر ایک طرح کی نعمت پالے گا۔ اور پھر فرمایا اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ اور پھر فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ سبحان اللہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک تھوڑی سی طویل حدیث، لیکن اس میں وہ سب کچھ ہے جو آپ اگر کر لیں تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ یعنی فرمایا کہ یہ سب سے بابرکت مہینہ، پھر فرمایا کہ اس میں شب قدر آ رہی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے آگے تھوڑا سا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے کہ جو نوافل ہم ادا کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، کیونکہ نفل کا ثواب اس مہینے میں فرض کے برابر، اور فرض کا 70 فرضوں کے برابر، اور پھر یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت، اور یہ کہا کہ اس میں
رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کو بہت زیادہ رزق اس مہینے میں دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے اس رزق سے کسی کو ایک کھجور، پانی کے ایک گھونٹ یا لسی کے ساتھ روزہ افطار کرواتے ہیں تو پھر تو ہمارے لیے آگ سے خلاصی اور جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ مہینہ، اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ رحمت۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ کیا ہے؟ مغفرت، اور تیسرا عشرہ یا تیسرا حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ ہم یہ اگر سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خادموں کا بوجھ ہلکا کریں، اپنے ملازموں کا بوجھ ہلکا کریں، جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کریں، اور سب سے اہم بات یہ کہ صدقات جی بھر کے دیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کریں، استغفار کی کثرت کریں اور جنت طلب کریں اور آگ سے پناہ مانگیں۔ اور یہی سب کچھ اگر ہم نے یہ کر لیا تو سمجھیں ہم نے اس مہینے میں وہ سب پا لیا، کوئی بھی شخص بڑے سے بڑا پا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔